میں ماتم کنا ہوں اور میرا یہ ویلاگ ایک نوحہ کنا ہے ان تمام خود ساختہ تجزیہ کاروں، مغرور عالمی مبصروں، اندھی عقیدت میں گم سیاسی پنڈتوں اور نام نہاد دفاعی ماہرین پہ، جنہوں نے برسوں تک ایران کی عسکری صلاحیت کو مذاق سمجھا، جنہوں نے ایران کو اسرائیل کی بی ٹیم گردان کر اس کے وجود کو تحقیر کا نشانہ بنایا، جنہوں نے بار بار یہ کہا کہ ایران کبھی بھی اسرائیل پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے پاس طاقت ہے، نہ ہمت، نہ دلیری۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسرائیل کو ناقابل تسخیر مان لیا تھا، جن کا ایمان اسرائیل کی آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو سسٹم پر اس درجے مضبوط تھا کہ وہ سمجھتے تھے جیسے وہ زمینی خدائی سے نوازے گئے۔ ان کا ماننا تھا کہ اسرائیل کے دفاعی نظام 90% سے زائد میزائلوں کو روک لیں گے۔ امریکہ، نیٹو اور یورپی طاقتیں مل کر اسرائیل کو ایسا مضبوط قلعہ بنا چکی ہیں جسے ایران جیسے ملک کی ہوا بھی نہیں چھو سکتی۔ لیکن جب ایران نے جوابی حملہ کیا، جب تہران کی فضاؤں سے نکلے بیلسٹک میزائلوں نے تل ابیب کو جھنجھوڑا، جب سروکا اسپتال کی عمارت گری، جب موساد ہیڈ کوارٹر شولوں کی زد میں آیا، جب تل ابیب کے رہائشی علاقوں میں ملبہ ہی ملبہ بچا، تب بھی یہی تجزیہ کار یہ دہرا رہے تھے کہ ایران کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، خاموشی بہتر ہوتی۔ یہ میزائل اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اور اگر اسرائیل چاہے تو وہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ ان کی عقل پر ماتم ہے، ان کے اعتماد پر افسوس ہے، اور ان کے نام نہاد تجزیے پر ہنسی آتی ہے کہ کل کے واقعے نے ان سب باتوں کا جنازہ نکال دیا۔ کل دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایران نے نہ صرف حملہ کیا بلکہ میزائل داغے اور ان علاقوں کو نشانہ بنایا جہاں اسرائیل کبھی زخم سہنے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ بھیانک لمحے جب اسرائیلی میڈیا پر سینسر لگا اور سچ کو چھپانے کی کوشش کی گئی، تب دنیا نے جانا کہ ایران اب تصور نہیں حقیقت ہے، اور جو بیانیہ کل تک بک رہا تھا آج وہ دھواں بن کر تل ابیب کے آسمان میں تحلیل ہو چکا ہے۔ اب ان تجزیہ کاروں سے بس ایک سوال باقی ہے کہ اب بھی تم اپنی پرانی رائے بیچو گے یا ذرا سچ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حقیقت کو قبول کرنے کا حوصلہ کرو گے؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، دنیا بھر کی جنگی تاریخ میں ایسی حکمت عملی شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملی ہے جیسی ایران نے اسرائیل کے خلاف موجودہ مارکے میں اپنائی ہے۔ امریکہ، یورپی دفاعی اتحاد اور مشرق وسطیٰ پر غلبہ رکھنے والا اسرائیل، یہ تمام قوتیں ایران کو صرف اس کی ظاہری فوجی طاقت، پرانے میزائلوں اور ماضی کی عسکری کارکردگی کی بنیاد پر جانچتے رہے، لیکن وہ ایران کی اصل جنگی ذہانت اور مرحلہ وار حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ ابتدا میں ایران نے جان بوجھ کر وہ میزائل استعمال کیے جو دہائیوں پرانے تھے، جو 2 دہائی یا اس سے بھی پرانے تھے، اور اس کا مقصد وقتی تباہی مچانا نہیں تھا بلکہ دشمن کے ہر پرت پر پھیلے ہوئے دفاعی نظام کو متحرک کرنا تھا اور اس کی صلاحیتوں کو تھکانا تھا۔ امریکہ نے پہلے خلیج فارس میں موجود اپنے جنگی جہازوں سے ان میزائلوں کو روکنے کی کوشش کی جو ایران سے اڑتے تھے۔ اگر وہاں سے بچ نکلتے تھے تو پھر عراق میں اپنی بیسز سے، اس کے بعد بحیرہ احمر اور اردن و شام میں تعینات یورپی دفاعی نظاموں سے ان میزائلوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ جب تک یہ سب روکتے رہے، اسرائیل کے ایرو 3، ایرو 2، ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم جیسے دفاعی نظام مسلسل متحرک رہے۔ ہر انٹرسیپٹر، ہر میزائل لاکھوں ڈالرز میں پڑا، اور جب حملے جاری رہے تو یہ اخراجات اربوں ڈالرز تک پہنچ گئے۔ ایران نے ایک ایسا جنگی کھیل کھیلا جہاں اس نے خود پر ہونے والے ہر دفاعی وار کو دشمن کے خرچ میں تبدیل کیا۔ آہستہ آہستہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے انٹرسیپٹرز ختم ہونے لگے، فضائی دفاعی نظام کمزور پڑنے لگا، اور ایران نے نہ صرف دشمن کو مالی طور پر نچوڑا بلکہ اس کی جنگی ہمت اور اعتماد کے اوپر بھی ضرب لگا دی۔ اور پھر جب اسرائیل اس خام خیالی میں تھا کہ ایران کا ہتھیار کا ذخیرہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، ایران نے وہ اصلی وار ہیڈ میزائل داغا جو محض پھول جھڑی نہیں بلکہ جنگی نقشے کو بدلنے والا ہتھیار تھا۔ تل ابیب لرزا، ساروکا کا اسپتال ملبہ بنا، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا، اور سب سے بڑھ کر اسرائیل کی نفسیاتی برتری دھول ہو گئی۔
اب دنیا حیران ہے، مبصرین ششدر ہیں، عسکری ماہرین پریشان ہیں۔ یہ محض میزائل جنگ نہیں، یہ ذہانت اور صبر کے امتزاج سے بنی وہ اسٹریٹجی تھی جس نے دنیا کی سب سے مہنگی دفاعی چھتری کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ ایران نے ایک نئی جنگی لغت متعارف کرا دی ہے، جہاں طاقت صرف بارود سے نہیں تدبر سے ناپی جاتی ہے، اور ایران اپنی موجودہ حکمت عملی کو برقرار رکھتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر صرف چند سجیل 2 یا اس کے ہم پلہ بیلسٹک میزائل داغتا رہے تو یہ اسرائیل کے لیے طویل مدتی لحاظ سے ایک ناقابل برداشت دباؤ بن جائے گا۔ اسرائیل کا ملٹائل ایئر ڈیفنس سسٹم پہلے ہی شدید دباؤ کا شکار ہے، جس میں ایرو 2، ایرو 3، ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم شامل ہیں، اور ان کے انٹرسیپٹرز کی یومیہ لاگت کروڑوں ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ اور ایران کی جانب سے اگر کم تعداد میں مگر مسلسل درست نشانے پر میزائل داغے جائیں تو اسرائیل کو نہ صرف اپنے محدود اور مہنگے دفاعی ذخائر کو تیزی سے خرچ کرنا پڑے گا، بلکہ اندرونی سطح پر خوف، بد اعتمادی اور اسٹریٹجک انتشار بڑھنے لگے گا۔ یہ ایک ایسا سست زہر ہوگا جو نہ صرف اسرائیل کی معیشت بلکہ اس کی جنگی نفسیات کو بھی کھوکھلا کر دے گا، جس کا عملی مظاہرہ ہم نے آج دیکھا ہے کہ آج بنکرز میں چھپنے والے اسرائیلی لوگ وہ وہاں پر موجود بھارتیوں کو دھکے دے کر باہر نکال رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، تمہارے چھپنے کی نہیں، یہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے نہیں، ہم اس میں بیٹھ کے بچیں گے، تم نہیں، تم اپنے لیے اور سامان کا انتظام کرو، اور جگہوں کا انتظام کرو، اپنے لیے کوئی اور پناہ گاہ ڈھونڈو۔ یعنی نفسیاتی حدوں کے اوپر بھی اسرائیل نے کاری وار کیا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ کہ ایرانی میزائل ذخیرے میں ایسے انتہائی خطرناک میزائل باقی ہیں جو اب تک داغے ہی نہیں گئے، اور اگر یہ میدان میں آئے تو اسرائیل کے لیے صورتحال مزید سنگین ہو جائے گی۔ اس میں سب سے نمایاں شہاب 5 اور شہاب 6 میزائل ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے۔ خیال کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ کہیں آزمائی ہی نہیں گئے، اور جب کوئی چیز آزمائی ہی نہیں گئی تو اس کے بارے میں خیال آپ محدود بھی کر سکتے ہیں اور لامحدود بھی۔ ان کے بارے میں جو خیال کیا جاتا ہے ان کی رینج 4000 سے 6000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے، اور یہ ICBM انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی رینج میں آئیں گے۔ ان میں بھاری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ میزائل اسرائیل کے کسی بھی حصے کو نہ صرف آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ امریکی فوجی اڈوں اور یورپی تنصیبات تک بھی پہنچ سکتے ہیں، جس سے جنگ کا دائرہ عالمی سطح تک پھیلنے کا امکان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایران کے خرم شہر 4 میزائل کا ابھی تک استعمال نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ استعمال ایک بار ہوا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی خیبر میزائل ہے، اور جس کی ایک ویڈیو جو ہے وہ فارس نیوز ایجنسی کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ یہ میزائل لیکوئڈ فیول کے ساتھ ساتھ مار کرنے کی رینج میں انتہائی حد تک درست تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی رینج 2000 کلومیٹر سے زائد اور وار ہیڈ 1500 کلوگرام تک ہے، اور دفاعی ماہرین کے مطابق یہ میزائل منی ایٹمی وار ہیڈ یا کلسٹر بم جیسے مہلک ہتھیار بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک اور غیر استعمال شدہ مگر اہم میزائل ہے زلزال فامیلی، اس کا اپ گریڈ ورژن جسے زلزال 4 یا زلزال بصیر کہا جاتا ہے، جو کم فاصلے مگر بڑی تباہی کے لیے جانا جاتا ہے، اور اسے کسی بھی وقت فرنٹ لائن پر کم لاگت مگر بھاری نقصان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام میزائلوں کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایران نے ابھی تک اپنے کارڈز مکمل طور پہ کھیلے ہی نہیں، اور دکھائے بھی نہیں، بتایا بھی نہیں کہ ابھی ہاتھ میں کارڈ کتنے ہیں۔ اگر اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہی تو ایران نے اپنی مکمل قوت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ میزائل جنگ کا رخ بدل دیں گے۔ ابھی ایران کی جانب سے صرف محدود ہتھیاروں کا استعمال ہوا، مگر جب غیر استعمال شدہ اسٹریٹجک ہتھیاروں کا وقت آئے گا تو شاید اسرائیل کے لیے دفاع ممکن نہ رہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا تازہ بیان خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے مطابق اگر امریکہ اسرائیل کی حمایت میں براہ راست مداخلت کرتا ہے تو ایران اپنے دفاع میں جوابی کارروائی سے گریز نہیں کرے گا۔ تو وہ میزائل جو 4000 سے 6000 کلومیٹر کی رینج تک خیال میں ہیں، کیا وہ حقیقت میں سامنے آئیں گے؟ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کی جوہری تنصیبات پہ حملے کے امکان پر غور کر رہے تھے تو یہ بیان اسی وقت میں سامنے آیا تھا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ اگر وہ اسرائیلی جارحیت کو روکنے کی بجائے اس کا حصہ بنے گا تو ایران کے پاس اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری حربے اور اختیارات موجود ہیں،
اور یہ بھی کہا کہ ایران کا عسکری و دفاعی نظام مکمل تیاری میں ہے اور اگر امریکہ نے موجودہ صورتحال میں اسرائیل کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو خطے میں طاقت کا توازن یکسر بدل جائے گا۔ یہ بیان ایران کے ممکنہ رد عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی قیادت کے لیے بھی ایک تنبیہ کہ وہ اسرائیلی ایجنڈے کا حصہ بننے کے سنگین نتائج پہ غور کرے۔ ایران دنیا پہ یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ صرف دفاع پہ یقین نہیں رکھتا بلکہ ضرورت پڑنے پہ جارحیت کے جواب میں سخت رد عمل دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری تنازع اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے جہاں جوہری تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے ایران کے شہر نتانز میں موجود ایک ایسے مرکز پر فضائی حملہ کیا جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں ملوث تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے مطابق نشانہ بنائی گئی جگہ پر جوہری پرزے اور ایسے آلات موجود تھے جو ممکنہ طور پر ایران کے ایٹمی پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھانے میں مدد دے سکتے تھے۔ یہ حملہ نتنز پر ہونے والا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل نتنز میں موجود زیر زمین یورینیم افزودگی پلانٹ کو نشانہ بنا چکا ہے اور رواں ہفتے کے آغاز میں عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے یہ بتایا تھا کہ اسرائیلی حملے سے نتنز کے سینیٹری فیوجز کو شدید نقصان پہنچا ہے اگرچہ وہ مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوئے۔ اور اسرائیل مسلسل ایران پہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ اپنے یورینیم کے ذخیرے کو اس سطح تک لے جا رہا ہے جو جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایران نے سختی سے اپنے موقف کا اعادہ کیا کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پہ پرامن مقاصد کے لیے ہے اور بین الاقوامی برادری بالخصوص IAEA کے 35 ملکی بورڈ سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کی اس جارحیت کی سخت مذمت کی جائے۔ یہ پیش رفت اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ اب جنگ صرف روایتی میدانوں میں نہیں بلکہ جوہری تنصیبات اور عالمی سلامتی کے اداروں کے درمیان بھی لڑی جا رہی ہے، اور اگر اس کشمکش کو سفارتی طور پہ نہ سنبھالا گیا تو اس کے اثرات نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی اب انتہائی حساس اور خطرناک موڑ پہ ہے۔ اسرائیلی فوج سرکاری طور پہ تصدیق کر رہی ہے کہ اس نے ایران کے خنداب میں واقع عراق جوہری ری ایکٹر کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا، اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے مطابق یہ ری ایکٹر اگرچہ غیر فعال تھا لیکن اسے ماضی میں جوہری ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے پلوٹینم کی تیاری کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اور بھائی جو چیز بند ہے اس کے اوپر بھی حملہ کر کے تم یہ کہو کہ 20 سال پہلے یہاں پہ یہ ہوا تھا، یہاں پہ یہ ہوا تھا، اس وجہ سے مستقبل میں نہ ہو اس لیے ہم نے اس کو تباہ کیا۔ اور IDF یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس حملے کا مقصد ری ایکٹر میں موجود ایسے آلات کو تباہ کرنا تھا جو دوبارہ اس ری ایکٹر کو بحال کر کے ممکنہ طور پہ جوہری ہتھیار بنانے کے کام میں لائے جا سکتے تھے۔ تو اس ضمن کے اندر آج اٹھے ایران اور ایران بحیرہ احمر، خلیج فارس، عراقی بیسز اور شام اور اردن میں بیسز کے اوپر حملہ کر دے اور کہے کہ یہاں سے جنگ لڑی جانی تھی۔ ایران اٹھے اور اٹھ کے ساتھ ہی انڈیا کے اوپر حملہ کر دے اور کہے کہ اسرائیل کے جو IDF ہے اور اس کی جو دیگر فورسز ہیں وہ یہاں پر جمع ہو رہی ہیں کہ وہ خطے میں دوبارہ حملہ کریں، یا وہ آج سے 20 سال پہلے یہاں پہ جمع ہوئی تھی اب بھی نہ جمع ہو جائے تو میں نے اس لیے انڈیا کے اوپر حملہ کیا۔ اسرائیلی افواج اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم تنصیبات کو بھی نشانہ بنا رہی ہے، اور IDF کے مطابق 40 سے زائد اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے ایران کے مختلف علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف کو ہدف بنایا، جن میں میزائل بنانے والی فیکٹری، بیلسٹک میزائلوں کی اسمبلنگ کے پرزہ جات، فضائی دفاعی نظام کے اجزاء اور دیگر دفاعی تنصیبات شامل تھیں۔ یہ حملے اسرائیل کی اس پالیسی کا حصہ ہے جس کے تحت وہ ایران کے ممکنہ جوہری عزائم کو عسکری طور پہ روکتے ہوئے اپنی دفاعی برتری قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن ایران کی جانب سے اس پہ شدید رد عمل ابھی آنا ہے جو آج رات آئے گا، اور اگر جوابی حملے میں کسی سرگرم ایٹمی تنصیب کو نقصان پہنچایا یا تابکاری کا اخراج ہوا تو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کے انتہائی خطرناک اثرات ہوں گے۔ پھر کہاں جائے گی اقوام متحدہ؟ کون بولے گا عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی سے؟ کون آئے گا ثالثی کی پیشکش کرنے؟ کون دھمکیاں لگائے گا؟ آپ کے کارڈ تو سامنے ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ جس کے کارڈ ہی ابھی پوشیدہ ہیں اس سے پھر کیا توقع رکھیں گے؟ دیکھیے حالات کدھر کو جاتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔